میں نے پچھلی ویڈیو میں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں سوشل سائنسز کا کوئی سکوپ نہیں ہے، اس لیے پاکستان کا دنیا میں کوئی سکوپ نہیں ہے اور آئندہ ہو بھی نہیں سکتا اگر یہ باتیں نہ سمجھی گئیں۔ دیکھیں، سوشل سائنسز یہ جو دو لفظ ہیں نا، ان کو مارے گولی کی، جس کو اگر نہیں سمجھ میں آتی ان لفظوں کی کیا ہے، جو کنسیپٹ ہے نا، وہ آئیڈیا جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا، اپنے گھر کے صحن تک محدود ہوتے ہیں۔ جب آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ دنیا میں طرح طرح کے سوچ والے لوگ ہیں، رویوں والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں سے ایک تو ان لوگوں کی سوچ کو سمجھنا، ان لوگوں کے رویوں کو سمجھنا بغیر ان کے بتایا آپ کو، کیونکہ ہر کوئی بندہ، آپ ہر کسی سے معاملہ جب کر رہے ہوں گے تو آپ کو اتنی آسانی سے تو نہیں سمجھ میں آئے گی نا کہ یہ بندے کا ایک تو ہے کہ ایکسپیرینس، لیکن ایکسپیرینس جو ہے نا، اس کے علاوہ بھی ایک علم نام کی بھی چیز ہے کہ جو کہ آپ کو بہت کچھ ایکسپیرینس کرنے سے پہلے ہی آپ کو سکھا دیتی ہے۔ جو چیز آپ نے اگلے 10 سال میں جا کے سیکھنی ہے، وہ آپ چند منٹوں میں سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک کتاب کھول کے، ایک صحیح کتاب کھول کے اگر پڑھ لیں۔ آپ مختلف رویوں کے لوگوں سے، ان سے بات کیسے کرنی ہے، ان تک اپنی بات کیسے پہنچانی ہے، پھر ان کے رویوں کو سمجھنا، ان کے احساسات کو، جذبات کو سمجھنا، ان چیزوں کو سمجھنا کہ وہ جو ان کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گی وہ دکھائیں گی نہیں، اور شاید کئی مرتبہ ان کی اپنی سمجھ بھی نہ آئے کہ وہ جس طرح بیہیو کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ برتاؤ اختیار کر رہے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں، ان کو بھی نہیں سمجھ، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں، پھر معاشرہ ہے پورا، اس معاشرے کی اقدار کیا ہے، وہ معاشرے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ سوچ ان کی کیا ہے، یہ سمجھنا آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ لگ جائے گی کہ یہ باتیں کسی بھی انسان کو سمجھ ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوتی۔ اسی لیے آدھے سے زیادہ لوگ یہ دنیا گزارتے ہیں ایک یو نو اپنی اسی ایک عقل جو ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے، اسی جو ایک علم، جو ایک بیسک جو ایک عقل ملی ہوتی ہے، دوسرے ادھر سے باتیں سنی ہوتی ہے، وہ اسی کے اوپر وہ گزارا کر کے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور پھر آ کے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسے بھی کر سکتا تھا، اس نے فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیوں کر دیا۔ آپ کو سمجھ آ سکتی تھی اگر آپ سائیکالوجی کی کتاب کھول لیتے، نفسیات کی، آپ کو سمجھ آ جانی تھی کہ معاشرے نے آپ کے ساتھ جو کیا، آپ کسی اور ملک چلے گئے، وہاں آپ کا معاشرہ کیسا ہے، آپ کو سمجھ آ جانی تھی۔ آپ کو بس ایک چند کتابیں کھولنے کی ضرورت تھی، یا شاید صرف ایک کتاب کھولنے کی ضرورت تھی، لیکن کتابوں سے تو ویسی جان جاتی ہے اس کی، وہ میں علیحدہ سے ایک بتاؤں گا کہ کیوں۔ وہ بچپن میں جس طرح کتابوں کو پریزنٹ کیا کہ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علم کو جو ہے نا وہ ذوالقرنین کے ساتھ مختص کیا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا، خضر علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنی کول قسم کی جو تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پاورز دی ہوئی تھی، آج کے الفاظ میں بولوں تو، کہ جو انسان کو سن کے مزہ آئے گا کہ ان کو انٹر گلیکٹک قسم کی پاورز دی ہوئی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم کہا ہوا ہے۔ اور ہمارے ادھر تو وہ بس وہ ہمارے، مجھے پتہ ہے کہ وہ ذہن میں جو ہے نا وہ بس بچپن کی وہ کتابیں، رٹے لگانے والی کتابیں جو ہے نا ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، اس وجہ سے کتابوں سے جان جاتی ہے تو، اور اس کا ایک ٹروما ہے، ہماری پوری جو ایک جنریشن ہے نا وہ اس ٹرومے میں جو ہے نا اس سے ابھی تک نکلی نہیں ہے، تو اس وجہ سے نا وہ کتابیں کھولنے سے ابھی بھی جو ہے نا وہ گھبراتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ لیکن اب اس جو ہے نا اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہیں تو آپ تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اچھا، اب میں بات کر رہا تھا کہ اچھا، ایک تو آپ کو انسانی رویوں کے سمجھنے کی ضرورت، اپنے رویوں کی سمجھنے کی ضرورت کہ میں کسی موقع پر میں کیوں آؤٹ آف لائن ہو جاتا ہوں، میں کیوں ایک خاص طریقے سے برتاؤ کرنے لگ جاتا ہوں جو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیوں کرتا ہوں۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس آدمی سے کس وقت پر، کس موقع پر، کس لہجے میں، کس طریقے سے کیا بات کرنی ہے، مجھے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے، کیونکہ زبان تو مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک انسان جس کی ویسی زبان چلتی ہے وہ تو چلو، چل سو چل، وہ آگے چلے گا، وہ تو بات کر لے گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جی کہ آپ کو زبان نہیں لگی ہوئی تو آپ کبھی بھی بات اپنی پہنچا نہیں سکیں گے، نہیں۔ اگر آپ یہ چند کتابیں پڑھ لیں، آپ لنگوسٹکس، سوشل سائنسز کا ایک سبجیکٹ،
وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو خاص الفاظ ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر کیسے جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جانی تھی۔ اور اس سے کیا ہونا تھا یہ چیزوں کی، پھر اکنامکس، کہ دنیا جو ہے وہ پیسے پہ چلتی ہے، جو کہ اسلام بھی کہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے یہ تو مانا ہوا ہے کہ دنیا پیسے پہ چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، ہر جگہ پہ خرچ کرنے کو کہا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، اسلام بھی کرتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ آپ اس کے لالچ میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس لیے کہا ہے کہ آپ اس سے جو ہے پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ جیسے کچھ صحابی تھے، وہ مسجد میں نماز کے بعد وہ بیٹھ گئے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں پر بیٹھ گئے ہو، کمانے کا وقت ہوئے، سارے اپنے کمانے کے لیے چلے گئے ہو، تو تم یہاں پہ بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ان کے پیچھے پیچھے بھاگے، ان کو کہا کہ یہ کیا، درخت پہ اگر پیسے لگتے ہوتے، کیا ہمارے وہ کیا کہتے ہیں، مدینہ میں درختوں پہ پیسے لگتے ہیں؟ تو جاؤ جا کے اپنے کام کرو۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو کہ اپنی بیویوں کو بھیج کے جو ہے وہ خود پڑے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کا انسان بننے سے پرہیز کروانے کے لیے نا آپ کو یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اکنامکس، کہ پیسے کی کیا اہمیت ہے، اس کو کمانے کے کیا ذرائع، آپ آج کے دور میں اس کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، اس کو کس حکمت کے ساتھ آپ نے اس کو کمانا ہے، اور اس کے لیے کیسے آپ نے ایک خاص ڈائریکشن میں جانا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ محنت کرنی ہے، خاص ڈائریکشن ہونی چاہیے آپ کی، اس کے لیے اکنامکس پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی تاریخ۔ تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو دوسرے انسانوں کی زندگیاں اس میں ہوتی ہیں، بایوگرافیز ہوتی ہیں، آٹو بایوگرافیز ہوتی ہیں، سائیکو بایوگرافیز ہوتی ہیں، تاریخ ہوتی ہے ایک پوری قوم کی۔ یہ جب ساری آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ بھائی میرے سے بھی نکل کے، تو ورنہ میں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں جی کہ وہ اپنی زندگی سے باہر نہیں نکلتے، ان کو لگتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ تاریخی کتابیں نہیں کھولی ہوتی۔ تاریخی کتابیں کھولے تو ان کو پتہ لگے کہ یہ تو مجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنے جو اپنے آپ کو فن خان سمجھتے تھے، ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہو چکا ہوا ہے۔ میرے ساتھ چونکہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، مجھے جیت پہلی مرتبہ مل رہی ہے تو میرا دماغ خراب ہو گیا، مجھے ہار پہلی مرتبہ مل رہی ہے تب بھی میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میں بالکل ہی ڈاؤن چلا گیا ہوں۔ تو جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کوئی اکیلے نہیں تھے کسی سچویشن سے جو گزرے ہیں، وہ آپ پہلے انسان ہی تھے، کئی انسان تھے، اور وہ اسی طرح سے وہ ان کے ساتھ بھی معاملات ہوئے تھے، انہوں نے پھر اس معاملے کو کیسے حکمت کے ساتھ لے کر چلے۔ تو یہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا، جب آپ نہیں پڑھتے تو کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ علم کی یہ پہلے آپ کے اندر کیا کیپیبلٹی پیدا کرتی ہے، کیا آپ کے اندر ایک مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں آپ آدھے سارے لوگ مطلب گاڑیاں چلاتے ہیں، بائکس چلاتے ہیں، گاڑیوں میں بائکس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، شوک ابزاربرز جن کو کہتے ہیں، وہ سپرنگ کی طرح کا جو ایک پرزے لگے ہوتے ہیں، اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایلیویشن آ جائے، کوئی بمپ آ جائے کوئی سڑک پہ، تو وہ گاڑی اچھلے، اور وہ جب بائک اچھلے ایک دم، تو وزن جو ہے نا آپ کے اوپر کے پرزوں کا نیچے کے پرزوں پہ اس طرح اتنا نہ پڑے، تو وہ اسپرنگ ڈال دیتے جو کہ وہ جو شوق لگتا ہے نا گاڑی کو، بائک کو، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اس کو خود جو ہے نا جو سپرنگ ہے، وہ اس کو جو ہے نا اپنی کائنیٹک جو انرجی ہے نا اس میں کنورٹ کر کے اس کو وہ کیا کہتے ہیں، آ، اس کو ایک دوسرے سے ٹکرانے نہ دے، وہ جو اوپر کے پرزے اور جو نیچے پرزے لگے ہوئے ہیں ان کو ایک دوسرے سے ٹکرانے نہ دے، اور اس طرح ورنہ اگر یہ شوک ابزاربرز نہ لگے ہوں تو کیا ہوگا، آپ کی کوئی ایک گاڑی وہ جتنی مضبوط ہو، ٹرک ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس نے چند تھوڑی دیر تک نہیں چلنا۔ اور یہاں پہ پورے کے پورے انسان پھر رہے ہیں۔ علم جو ہے یہ جو سوشل سائنسز کا خاص طور پہ علم ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں شوک ابزوربرز ہوتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ ہمارے معاشرے میں لوگ وہ شوک ابزوربرز لگائے بغیر پھر رہے ہیں، اسی لیے کہ وہ تو کیا ہوتا ہے، وہ بہت جلدی جو ہے ان کے ساتھ زندگی میں جب کچھ ہوتا ہے ان کو کوئی شوق لگتا ہے تو ایبزورب کرنے کے لیے کوئی ان کے اندر علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو آنا تھا یہ کیا کہتے ہیں عمرانیات سے، نفسیات سے، تاریخ سے، یہ زبانوں کے علم سے، نان میتھمیٹیکل، نان کوالٹیٹیو، کوانٹم کوگنیٹو، سوشل سائنسز سے۔ یہ ان چیزوں کا جب پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کے اندر اچھا شوق
جب آپ اچھا وہ تو ہو گیا ادھر، وہ جو پرزا لگا ہوتا ہے اسپرنگ کی طرح کا، وہ ایک پرزا ہوتا ہے، ایک آپ کے دماغ میں ہوتا کیا ہے وہ پرزا آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے کہ جب آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جس میں باقی لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہڑبڑا جاتے ہیں، ان کا ذہن جو ہوتا ہے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، آپ اپنی جگہ پہ پھر بھی سکون میں رہتے ہیں، آپ کا ذہن اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، آپ گھبرا نہیں جاتے۔ اور یہ پہلا جو ہوتا ہے نا کسی بھی، ابھی یہ پاکستان میچ ہاری ہے، کوئی بھی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ پریشر میں آ جاتے ہیں، اور پریشر پہ تو پوری قوم آئی ہوتی ہے، تو یہ بھی انہی جگہوں سے نکلے ہوئے ہیں، تو ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پوری قوم نے بھی جب کتابیں نہیں پڑھنی تو انہوں نے کیوں پڑھنی؟ ان کو بھی پھر نیندیں آنی ہے اس طرح کی سائیکالوجسٹ کے لیکچر سن کے، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی جو ہے وہ پیچھے علم تو نہیں چل رہا ہوتا، ان کے بھی پیچھے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، بنگلے چل رہے ہوتے ہیں، میں نے زمین کہاں پہ لینی ہے یہ چل رہا ہوتا ہے، میں نے کوئی ریسٹورینٹ کون سا کھولنا ہے، مجھے اپنے جو پیسے آ رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ اس کو کہاں پہ میں نے لگانا ہے، مجھے اسٹاک کے بارے میں سوچنا ہے، لٹرلی کرکٹ اس کے ذہن میں ہر چیز چل رہی ہوگی سوائے کرکٹ کے یا اپنے کھیل کے۔ تو وہ تو پورا معاشرہ ہی جب ایسے چل رہا ہے تو ان لوگوں سے، یہ تو ہماری بھی، ہم سے ہی نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیوں اس چیز کے بارے میں سوچیں گے؟ یہ تو بچپن میں یہ جو ہوتی ہیں ان چیزوں کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، ورنہ تو پھر بڑے ہو کے تو نہیں ان چیزوں کی عادت پڑتی، تو ان کو بھی نہیں عادت ہوتی، اور وہ پھر اور وہ بھی فیل ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں سمجھ آتی وہ فیل۔ آپ سوچیں کہ اس درجے تک آپ بھی ایک عام انسان بھی اور یہ خاص لوگ بھی کہ فیل بھی ہو جاتا ہے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ پاتی کہ فیل کیسے ہو گئے، اور ہکا بکا بس ساری زندگی رہتے ہیں، حیران پریشان رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، وہ ڈپریشن کی، انگزائٹی کی گولیاں لے رہے ہوتے ہیں، وہ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ کیا جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیسے کر دیا۔ اچھا آپ چھوڑیں یہ سائیکالوجی کو اور ان کو، آپ ولی اللہ کو پڑھ لیتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ ولی اللہ کن چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں؟ وہ بھی انسانی نفسیات ہی کو تو ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی تو کیا کہتے ہیں معاشرے کو ڈسکس کرتے ہیں، حکایات سعدی، حکایات رومی، وہ بھی اپنی کتابوں میں یہی ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، ان کو پڑھ لیتے تو آپ کو سمجھ میں آ جانی تھی، نہ ان کو پڑھا نہ وہ مغرب کو پڑھا آپ نے، تو کیا ہوا پھر؟ وہ سمن بکمن جیسے لوگ پیدا ہو گئے جن کو سوشل کیوز نہیں ہوتے۔ سوشل کیوز کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کیسے لوگوں کے اشاروں کو پہچان لینا ہے، کہ فرض کریں آپ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ایک بندہ ایک خاص طریقے سے اشارہ دے رہا ہے کہ یار، وہ خاموشی اختیار کر رہا ہے کہ یار اس چیز کے بارے میں بات نہ کرو، اور وہ پھر جو ہے نا وہ پھر بھی اسی ٹاپک کو جو ہے نا وہ بار بار لے جا رہا ہے، اور مجھے کوئی بتا رہی کہ جی کہ میرے ساتھ وہی خاتون ایک بیٹھ کے اپنے گھر کی غیبتیں کر رہی ہیں، چغلیاں کر رہی ہیں، اور میں اپنا نا اپنی طرح ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کروں، وہ بار بار مرغی ادھر آئی جا رہی ہے، سوشل کیوز ہی نہیں ہے۔ پھر وہی لوگ مظلوم بن کے آئے ہوتے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا۔ اتنا ویلا وقت ہوتا ہے، اتنا مفت کا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، فرصت کا وقت ملتا ہے، اس میں بھی کوئی کتاب کھول کے نہیں بیٹھنی، انسانی نفسیات کی کھول کے بیٹھ جائیں کتابیں کو بیٹھ کے پڑھ لیں؟ نہیں۔ اور اگر پڑھنے بھی چاہو بھی تو وہ تو ہیں ہی ساری انگریزی میں، تو انگریزی میں تو کون آپ کی، یہ مطلب کہ آدھا ملک تو ویسے ہی، مطلب کہ جو انگریزی جن کو آنی چاہیے ان کو نہیں صحیح طریقے سے آتی، تو جن کو باقی لوگوں سے کیا آپ نے توقع رکھنی ہے؟ اردو میں ان کی ٹرانسلیشن شاید موجود اتنی لیول پہ نہ ہو، تو اچھا پھر آ جاتی ہے پولیٹیکل سائنس۔ میں نے سب کا ذکر کر دیا، اب آتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی طرف۔ میں خود پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، ہوں ابھی بھی۔ پولیٹیکل سائنس آپ کو جب آتی، پولیٹکس کیا ہے، آپ کو معاشرے میں جب آپ آتے ہو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ ہمیشہ کوئی بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ طاقت حاصل کرنے کی ہوتی ہے، کسی کی اپنے گھر میں طاقت حاصل کرنے کی ہوتی ہے، کسی کی اپنے ٹاؤن میں، اپنے تحصیل میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ضلع میں، اور کسی کے پورے ایک ملک میں، پورے ایک شہر میں، پورے صوبے میں، پورے ملک میں طاقت حاصل کرنے کی جو ہوتی ہے نا اس کے ایک لالچ ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے سمجھنا آپ نے، آپ نے رشتوں میں جو پولیٹکس ہوتی ہے ان کو کیسے سمجھنا ہے تاکہ اس کے اندر آپ ایک امن کا جو ہے نا ایک پولیٹکس میں ہوتی ہے نا پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن، تو
उससे आपको अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। ये नहीं कि पॉलिटिक्स करनी है, इसका मतलब ये है कि आपने लोगों के में इंतशार कैसे कायम करना है, ये तो आज हो रहा है। पॉलिटिक्स होती है कि आपने लोगों में अमन कैसे कायम करना है, लोगों के अंदर ऐसे पैक्ट कैसे बनाने हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स कैसे करवाने हैं कि जिससे वो पीस और जो उनके आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। नहीं, पता ही नहीं। तो ये किताबें चाहे बाहर के लोगों की ना पढ़ते, इधर हमारे लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी सीरत है वो इस चीज़ के ऊपर है उसको, लेकिन मसला ये है कि उसको भी इस एंगल से जो है ना प्रेजेंट करने वाले लोग बड़े कम मौजूद है। इंशाल्लाह मैं वो काम करूंगा इंशाल्लाह। वरना उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत कैसे की, मुआशरे में कैसे रहे, लोगों तक अपनी बात, लिंग्विस्टिक्स, लिटरली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लिंग्विस्टिक्स की कैपेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है कि कोई फ़लाँ कबीला था कि जिनमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में जहाँ रहा करते थे, तो उनकी जो ज़बान थी ना वो बड़ी लिसानी तौर पर वो बहुत हाई क्वालिफाइड थे, हाईली क्वालिफाइड थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो फ़लाँ कबीले ने की वजह से मेरी जो है ना ज़बान में इतनी रवानी और इतनी खूबसूरती पैदा हुई। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे हैं, माशरे में कैसे रहना उसकी बात कर रहे हैं, सियासत कैसे करनी है, उसमें अमन कैसे कायम करना है, जिस तरह यहूदियों के साथ ईसाइयों के साथ की है। और जो नहीं करता फिर ढीठों के साथ आपने लड़ना है। और जब कोई अपना मायदा तोड़ दे तो हमने भी तोड़ देना है। ये सारी जो पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं, ये सब ये पता होनी चाहिए थी। ये बड़े अंकलों को भी नहीं ये बातें पता। ये वरना कि बेसिक बच्चों को ये बातें पता होनी चाहिए ताकि माशरे में जो है ना कोई प्रोडक्टिव वो लोग कि जो मुआशरे से सिर्फ ले ना बल्कि लेने से ज़्यादा मुआशरे के लिए कुछ करें, वो ऐसे लोग पैदा हो सकें, अक्लमंद लोग पैदा हो सकें। और आप देखें अब ये टीवी ड्रामों में क्या नतीजा निकला जब इन चीज़ों से आप दूर गए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपके अपने घरों के अंदर से जो सुकून छिनता जा रहा है ना, वो इसी गलती की वजह से कि डम्ब किस्म के ड्रामे, जानते बूझते डम्ब किस्म के ड्रामे, डम्ब तरीन किस्म के ड्रामे आपको दिखाए जा रहे हैं। और उसके ऊपर आप सोचें कि वो लोग जिन्होंने ये काम कर रहे हैं उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। शैतान ने तो उनके लिए विन विन सिचुएशन पैदा की हुई है कि भाई तुम उनको डंब किस्म की चीज़ें दिखाओ, वो और ज़्यादा डंब होंगे, तुम उसके ऊपर पैसे बना रहे हो और तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम भी डंब किस्म का कंटेंट बनाओगे तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लोग बस उसी में लगे रहेंगे, तुम पैसा बनाते रहोगे और मुआशरा जो है वो अकल से आरी होता चला जाएगा और इंसान इंसान को खा जाएगा। और इस तरह जो है ना दुनिया का जो है ना हम खात्मा इस तरीके से करेंगे। अफसोस होता है कि अल्लाह का बंदा, वो लोग कि जो अल्लाह को मानते हैं, वो जो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि बदतरीन है मेरे नज़दीक वो जानवर कि जो हमारी आयत के ऊपर गिर पड़ते हैं बगैर सोचे समझे। अफसोस होता है। इस इल्म के बगैर नेचुरल साइंसेस की तरफ तो मैं आऊँगा, पर ये सोशल साइंसेज बेसिक इल्म, इस इल्म के बगैर चलना बिल्कुल ऐसे है कि बंदा एक बिल्कुल अपने जो वो इंसान के हाथ होते हैं ना, जिस तरह हाथ होते हैं कि जिससे उसने मेहनत करनी होती है, उसको उससे इंसान के हाथ से उसने मेहनत करनी होती है, आपका जो जहन होता है वो ज़्यादा बड़ी ताकत होती है कि जिससे आपने अक्लमंदी से अपने लिए चीज़ों को हासिल करना होता है। लेकिन आपने खुद ही अपने हाथों से उन चीज़ों को जो है आपने साइड लाइन किया हुआ है। और उन चीज़ों से क्या मुराद है, ये सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट में आपको तो कौन पढ़ता है पाकिस्तान में, ये बिजनेसमैन पढ़ते हैं। जब कोई बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन बनना हो ना, तो वो तब इंसानी नफ्सियात को पढ़ना शुरू कर देता है, वो तारीख को पढ़ना शुरू कर देता है। आपने कभी इब्ने खल्दून को नहीं पढ़ा, मार्क जकरबर्ग ने इब्ने खल्दून को पढ़ा। मुझे आज तक याद है कि उसने एक दफ़ा फेसबुक पे 2013-14, यही इन सालों की बात है, उसने ऐलान किया था कि उसने कहा था कि एक इस साल जो है ना मैं अपने हर महीना जो है ना एक किताब मैं खुद भी पढ़ूंगा और मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा। तो जो पहली किताब उसने रेकमेंड की थी वो इब्ने खल्दून की मुकद्दमा थी, हम मुसलमानों की था।
کیا اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی اتنی پرانی سوشل سائنسز کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کی؟ اور وہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ڈارون تھا، جس کو ابھی تک ہم سمجھتے آ رہے ہیں کہ اس نے وہ تھیری آف ایوولوشن پیش کی تھی، وہ ابن خلدون کی مقدمہ میں لکھی ہوئی ہے، اس وقت تو ڈارون تھا بھی نہیں، اتنے سال پرانا، سامنے چیز موجود ہے اور ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈمپ قسم کا معاشرہ ہے. بس آپ نے اگر پیسہ بنا رہے ہیں تو اٹ جسٹیفائز ایوری تھنگ، پھر آپ کی عقل جو ہے وہ ہر چیز میں پھر دوڑتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہوتا تو یہ پیسے والے جو لوگ ہیں ان کے گھر میں اتنے مسائل نہ ہوتے. اس کی وجہ ہے کہ سمپل سی بات، جب آپ پیسہ بناتے ہیں نا تو پیسہ بنانے کے لیے ہر انسان کو نا ہر وقت ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی چیز کے اوپر اس کو قربانی اس کو کسی چیز نہ کسی چیز کی دینی پڑ رہی ہوتی ہے. تو جو شخص مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بزنس کرتے تھے تو ان کو ایک دن کی قربانی ان کو دینی پڑتی تھی، لیکن وہ یہ تھا کہ وہ اپنے بزنس پارٹنر کو کہتے تھے کہ تم جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھو اور بتاؤ کہ وہ کیا باتیں بتاتے ہیں. ایک دن وہ خود جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تو علم کا پھر سمندر تھے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بزنس مین کوئی اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن پھر جو علم کا سمندر ان کے پاس تھا وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بزنس مین تھے، ان کے پاس جب سوال لے کر آیا کرتے تھے تو ان کے پاس کئی مرتبہ وہ جواب موجود نہیں ہوا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا کرتے تھے. تو آپ کہیں نہ کہیں ہر چیز کی نا قربانی آپ کو دینی پڑ رہی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ تو آج کے معاشرے میں تو ایک جو سوچنے والا جو سو کال تھنکرز ہیں ان کی تھنکنگ اتنی کرپٹ ہے، تو جو سوچیں گے جو بالکل بھی نہیں سوچتا وہ تو بالکل ہی اس کے حالات برے ہوں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پیسہ ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ حکمت نہیں ہوتی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی. کلائنٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر کے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا، مسئلہ علم والا جو انسان ہوتا ہے نا، اس کو علم کو اس کو اپنے علم کی پختگی کا یقین ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے بات کروں گا تو اس کا آگے سے یہ جو ہے نا انسان کے اوپر اثر ہوگا، تو اس کے مطابق وہ آگے سے یہ بات کہے گا تو میں اس کا آگے سے یہ جواب دوں گا. اس کو ایک پورا سائیکل پتہ ہوتا ہے ایک معاشرے کا، انسانی رویوں کا. اس کو کسی چیز پر بھی حیرت نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے. پولیٹیکل سائنٹسٹ کو تو میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کی انٹرنشپ یہ ہونی چاہیے، اس کو بھیڑ بکریاں دے کے پہاڑوں پہ بھیج دیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. جب آپ بھیڑ بکریوں کو چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ وہاں پہ نفسیات بیسکلی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک خاص قسم کا ڈسپلن سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نا بچپن میں یہ سوچا کرتا تھا کہ ہمارے یہاں پہ انجینئرز ڈاکٹرز، تو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی پھر کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہوگی، وہ کس چیز کی ڈگری کرتا ہوگا. پرائم منسٹرشپ کی کوئی ڈگری ہوتی ہے یا پریزیڈنٹ کی یا کنگ کی یا جو بھی ہوتا ہے بادشاہ، جو آپ کے ہیڈ آف اسٹیٹس ہوتے ہیں. تو میرے ذہن میں تو کیا آتا تھا کہ جس طرح انجینئر ڈاکٹر ہے نا، تو پریزیڈنٹ یا جو آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کو ساری ڈگریز کرنا ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اتنے سارے لوگوں کو سنبھال رہا ہے. تو فرض کا 25 کروڑ کا ملک ہے تو 25 کروڑ ملک میں ہر قسم کی ڈگری ہوگی، تو ہر قسم کی ڈگری جو ہے وہ پہلے پریزیڈنٹ کو کرنی پڑتی ہوگی، کیونکہ ہر قسم کے ہر طبقے کے بندے کو، ہر علم والے بندے کو وہ اگر ہیڈ کر رہا ہے تو اس کو تو انجینئرنگ بھی آئی ہونی چاہیے، اس کو تو ڈاکٹری بھی آئی ہونی چاہیے. اس طرح کی مطلب میں سوچتا تھا. پتہ کیا چلتا ہے ایٹ دی اینڈ یہ چند کتابیں ہوتی ہیں جو یہ پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور اگر پڑھتے نہیں بھی نہیں ہے نا، تو یہ مجھے پتہ ہے فریز زکریا کہ انہیں اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کو 1 گھنٹے کی کال کا یا چند منٹوں کی کال کا یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے وہ کیا کہتے ہیں مشورے لیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. عمران خان کو جب نا اہل، نکما، نالائق یہ جو لفظ بولا جاتا ہے، یہ ایک ڈوفس انگریزی کا ورڈ ہے. یہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ اس کو از اے ڈوفس. تو انہوں نے اسی کو ترجمہ کر کے اس نے بولنا شروع کر دیا. تو آپ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے کہنے پر ہی ہوا تھا. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے پاکستانی جرنلسٹ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا اور مجھے یہ بات
اس وقت یہ لفظ بھی یاد نہیں رہا تھا جو اس نے بولا تھا. یہ تو میں نے بہت بعد میں جا کے میں نے کہا یہ کیا ورڈ ہو سکتا ہو. اب اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کہاں سے، کس ذہن کے کس کونے سے لفظ نکل آیا کہ ڈوفس تھا شاید. اور میں نے ڈوفس کو سرچ کیا تو وہی وہ لفظ تھا جو اس پولیٹیکل سائنٹسٹ نے بولا تھا. وہ تھا کہ اس ایک لفظ کو اتنی مرتبہ بولو اردو میں، نلائک نکما نلائک نکما، اتنی مرتبہ بولو کہ وہ لوگوں کے جو ہے نا وہ ذہنوں میں بیٹھ جائے. اس طرح وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح، اور آپ کنٹرول ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے یہ چار کتابیں پڑھی ہوں تو آپ کے اندر بھی اتنی عقل ہو، آپ بھی وہ طاقت حاصل کرنے کے قابل ہوں، اور وہ ضروری ہے. میں جس شخص کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے نا، اس کو میں ابھی کے لیے میں بس ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ سی ایس اگر آپ کے لیے بہت مشکل ہے نا وہ، مطلب کہ کیونکہ ان کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ پھر میں اب اگلے ٹاپک میں آگے جا کے بات کروں گا، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کافی لمبی ہو رہی ہے. میں اگلے ٹاپک میں جا کے بات کروں گا کہ یہ پھر ان کی طاقت کیا ہوتی ہے، مثال کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی. یہ آپ کے سامنے پہلے ہی سارا کچا چھٹا جو ہوتا ہے نا وہ معاشرے کا، وہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. میکس ویبر نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ کیپٹلزم کس طرح کے انسان پیدا کرے گی، جن کا پورے جو انسانی ان کی جو سینسز ہے نا، وہ انصاف کے لیے نہیں سوچیں گی، خوشی کے لیے نہیں سوچیں گی. وہ یہ سوچیں گی کہ بھائی مجھے پیسہ کیسے حاصل کرنا ہے، اور انصاف کے ذریعے سے حاصل نہ بھی کرنا ہو، بس مجھے مل جائے، وہ جس طریقے سے بھی ملے. ان کا دھیان جو ہے نا وہ سارا، اب یہ الگ باتیں ہیں، میں پھر ڈسکس کروں گا. جس نے کہ ذہن میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے، دل میں احساس پیدا ہو رہا ہے، اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ سی ایس ایس کی کتابیں پڑھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ایس ایس کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا وہ ایک بیس لائن کہ جس کی پروسیسنگ پاور ہوتی ہے نا لوگوں کی، کہ جو سب سے آسان ترین طریقے سے سمجھ میں آ جائے. کیونکہ ادروائز یہ جو ان کے پرائمری ٹیکسٹ ہوتے ہیں نا یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. یہ مشیل فوکو، انا رینٹ، آپ کی رینے ڈیکارٹ، یہ جتنے بھی لوگ ہو گئے، یہ ان کے پرائمری ٹیکسٹ ہوتے ہیں، وہ تو سب سے پڑھنا مشکل ہوتے ہیں. فلاسفی، میں نے پوری ویڈیو میں یہ فلسفے کی بات نہیں کی. اب میں مطلب کہ میرے ذہن سے بالکل ہی وہ سائڈ پہ ہوا تھا. فلسفہ، فلسفہ آپ کے ذہن میں یہ جو چیزوں کو لے کر جو آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں فلسفہ. وہ فلسفہ جب چینج کر دیں تو آپ ایک خاص طریقے سے سوچنے لگ جائیں گے. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو پوری یہ جو بینکنگ ہے، یہ ساری یہ سوئٹزرلینڈ میں جا کے کیوں اپنا پیسہ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، جب ہر چیز امریکہ میں ہو رہی ہے؟ تو یہ چیز سب سے اچھی کیوں جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہی ہے؟ کیونکہ چند عرصہ پہلے ایک بندہ آیا تھا کاغذ قلم پکڑ کے، جان کیلون نام کے بندے نے، اس نے ایک وہ پیسے کو جو تھا نا اس نے خدا بنا دیا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ بھائی جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اس کے لیے جنت میں جانا اس کے لیے اتنی جو ہے نا وہ اس بات کی ضمانت ہوگی کہ وہ جنت میں جائے گا. تو اب آپ سوچیں کہ لوگ جب اس طریقے سے سوچنے لگ جائیں تو اس سے پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ بھائی اگر میرے پیسے چوری ہو گئے تو پھر تو میرا جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. تو وہ اس چکر میں انہوں نے وہاں پہ پھر اپنے پیسے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایسا سسٹم بنا لیا کہ ان کا پیسہ کسی طریقے سے چلا نہ جائے. یہ لٹرلی یہ کیا تھا. یہ کرپٹ قسم کا فلسفہ ایک بندے نے، کہ جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اس نے بس کاغذ قلم پکڑا اور اس نے یہ سوچیں لکھ دی، اور آگے معاشرے میں وہ فلسفہ چلا گیا. اور آج دیکھیے اسی وجہ سے یہ وجہ ہے کہ یہ سوئٹزرلینڈ میں جو ہے لوگ اپنا پیسہ رکھتے ہیں، کیونکہ ایک بندے نے ایک فلسفہ دے دیا تھا. یہ فلسفے کی طاقت ہوتی ہے. آپ سوچتے کیسے، آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ اشفاق احمد صاحب، یہ علامہ اقبال، یہ تمام لوگ تھے کہ جو وہ فلسفہ جنریٹ کرتے تھے، شعرا تھے. تو ان چیزوں کی طاقت کو جو ہے نا سمجھیں. وہ میں فکر نہ کریں، میرا تو کام ہی ہے کہ میں ان چیزوں کی طاقت کو سمجھاؤں. کیونکہ میں پولیٹیکل سائنس میں جب گیا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں مطلب کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میں کس جگہ پہ آ گئی. میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں پولیٹیکل سائنس کبھی پڑھوں گا. وہ اللہ کی طرف سے اب ایک نظام بن گیا، ایک الگ کہانی ہے. میں کوئی دوسری تیسری کلاس لے رہا تھا پولیٹیکل سائنس کی، تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے دل میں ایک بات ہے کہ یہ جو باتیں اس وقت اس کلاس میں ہو رہی ہیں نا، ہر انجینئر کو، ڈاکٹر کو میرا دل کرتا ہے کہ میں کرسی پہ بٹھا کے اس کو رسیوں سے باندھ کے اس کو جو ہے نا یہ باتیں بتائی جائیں.
ہر بندے کو ان کو یہ باتیں بتائی جائیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بڑے مطلب کہ بڑے اپنے اپنے کام کے بڑے مہان لوگ جو ہے نا، ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہر جگہ پہ وہ ٹھیک ہوتے ہیں، ادھر آگے وہ بالکل وہ لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں، ان کی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی، کسی موقع پر چیزوں کو دیکھنا کیسے بالکل غلط سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کا پورا ایمان ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اس طرح ان کو اس چیز بات پہ ایمان ہوتا ہے، اور وہ ان کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ بھائی میں اس طریقے سے جو سوچ رہا ہوں نا، ریئلسٹکلی جو میں سوچ رہا ہوں، میری میری نیچر اس طرح کی ہے، وہ اگلے انسان کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو لگے گا جو میں سوچ رہا ہوں صحیح سوچ رہا ہوں، حالانکہ اس کو بعد میں پتہ لگے گا میں جو اس طرح سوچ رہا ہوں اس وجہ سے سوچ رہا ہوں، کیونکہ میری ایک خاص نیچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، تو میں ہر موقع پر ہی جو ہے نا اس طریقے سے سوچوں گا، لیکن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، تو مجھے پھر ان موقعوں پر دوسرے رویوں والے لوگ، دوسرے جو عادات والے لوگ، فطرت والے لوگوں سے مجھے مشورہ کرنا پڑے گا، تو مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کسی بھی موقع پہ، ہاں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ڈفرنس تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ہمیشہ ایک اگریسو اپروچ ہوتی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ایک ثالثی کی، ایک رحم کی ایک ہوتی تھی، لیکن کچھ موقعوں پہ جو ہے ایک کا ڈیسیجن جو تھا دوسرے کے اوپر بھاری پڑ جاتا تھا، کبھی اگریسو ڈیسیجن جو کام آتا تھا، اور کبھی اچھا اب ایسا بندہ سوچنے لگ جائے کہ ہر موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی ٹھیک ہوتے تھے، نہیں، کیونکہ ان کی ایک خاص فطرت تھی، انہوں نے ہر موقع پر ویسے ہی سوچنا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ضرورت تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پہ ہمیشہ ایک رحم کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا تھا، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت بھی پڑنی تھی، یو سی، یہ باتیں ہوتی ہیں حکمت کی، علم کی، عمل کو کس خاص طریقے سے انجام دینا ہے، ایک اچھے طریقے سے انجام دینا ہے، یہ باتیں جب تک عقل میں نہیں آئیں گی نا، کریٹیکل تھنکنگ، میں یہی بات کہہ رہا تھا نا کہ اب لوگ جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس کی ایک خاص فطرت اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک فطرت پہ پیدا کیا ہوا ہے، وہ ہر موقع پر ایک خاص طریقے سے سوچے گا، لیکن وہ ٹھیک ہر موقع پر نہیں ہو سکتا، اس لیے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو دوسروں کو اپنے مشورے میں شامل کرتا ہے، تو وہ دوسروں کی عقل میں کو جو ہے نا دوسروں کی عقل میں آ جاتا ہے، یعنی کہ اب صرف ڈیسیجن میکنگ میں اس کی اپنی ایک عقل انوالو نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری عقلیں انوالو ہوتی ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، دوسروں کے اپنے خاص زاویے ہوتے ہیں جو کہ کبھی آپ کے زاویے کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ کام آئیں گے ڈیسیجن میکنگ میں، اب آپ سوچیں کہ وہ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی کہ فلاں موقع پہ میں صحیح سوچ رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی تیری ایک خاص طریقہ ہے تیرے سوچنے کا، کیونکہ تمہاری ایک فطرت ایک خاص اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تم ہر موقع پر اس طریقے سے سوچتے ہو، یہ نہیں کہ تم کوئی عقل مند ہو، اور یہ عقل مند تو تمہاری کریٹیکل تھنکنگ ہے، لیکن وہ کریٹیکل تھنکنگ کے بھی جو ہے نا اپنے ایک جو ہے نا تمہارے وہ فطرت کی وجہ سے جو ہے نا وہ تمہارے کریٹیکل تھنکنگ ہونے کے باوجود جو ہے نا تم ہمیشہ ایک خاص جو ہے نا وہ ایکشن کی طرف تم زیادہ تمہاری ڈائریکشن جائے گی، تمہاری فطرت کی وجہ سے وہ تمہارے جو ہے نا فائنل ڈیسیجن کو جو ہے نا وہ انفلوئنس کر رہی ہوگی، خیر، یہ بہت آگے کی جو ہے نا یہ بہت گہری باتیں ہیں، میں نے اسی وجہ سے اب میں آپ کو جاننے سے پہلے آخری بات کہ پاکستان کا سوشل سائنسز میں کوئی سکوپ نہیں ہے، پاکستان میں سوشل سائنسز کا کوئی سکوپ نہیں ہے، اس لیے پاکستان کا دنیا میں کوئی سکوپ نہیں ہے، کیوں یہ کہا تھا؟ کیونکہ سوشل سائنسز خود ایک سکوپ کے پیدا کرنے والی چیز ہے، ایک شخص ایک پیٹریوٹک سرجن ہے، وہ ایک چھوٹے بچے کی وہ سرجری کر سکتے ہیں، ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے لیکن اس کے لیے ایک عام بات ہوتی ہے، آپ سوچیں کہ یہ کوئی عام بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ صرف ایک شخص ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اتنے سارے لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہو اپنی تقریروں سے، یہ طاقت ہوتی ہے، یہ کوئی عام طاقت تو نہیں ہوتی، جس کو بھی اس طاقت کا علم ہوگا وہ تو کہے گا، اب وہ آپ نے یہ جتنے بھی لیڈرز تھے، کیا ان کا پیچھے انہوں نے کیا پڑھا ہوتا تھا؟ عمران خان، پولیٹیکل سائنس،
اکنامکس، فلاسفی، آج یہی ہے نا لوگوں کے فیوریٹ لیڈرز میں سے. یا نیلس، مجھے نیلسن منڈیلا کا تو نہیں خیر پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اسٹڈیز میں. علامہ اقبال، فلاسفی، یہ جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں نا انہوں نے سوشل سائنسز کے پڑھے ہوتے ہیں، اور یہ جانتے بوجھتے وہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ سبجیکٹس پڑھیں. کیونکہ آپ یہ بتاؤں، یہ سبجیکٹ وہ لوگ پڑھتے ہیں جنہوں نے اوپر سے لوگوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. مزدوروں نے، ہمارے ادھر جی انجینئرس، ڈاکٹرز، کیونکہ یہ مزدوروں والے کی جی کہ ہمارے یہ بلو کالر جاب میں آ جاتی ہے. مجھے خیر وائٹ کالر جاب میں آتی ہیں، بلو کالر میں اس کا ڈفرینس نہیں مجھے پتا ابھی. یہ کہ یہ انجینئرز اور ڈاکٹر کی کس میں آتی ہے. جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اوپر جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے. وہ جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوتی ہے، اور یہ انسانی معاشروں کو جو ہوتا ہے وہ اسٹڈی کرو تو ان کی اہمیت آپ فرض. ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ پولیٹیشین بنی ہے. پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، یہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. یہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، جن کا آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوتا. برنرڈ لوئس، آپ کو نام بھی نہیں پتا جی. بش کی ایڈمنسٹریشن میں اس کا، وہ مسلمانوں کے بارے میں، بش کو جو تھا وہ اورینٹلسٹ تھا، مسلم اورینٹلسٹ تھا، مسلمانوں کے بارے میں مشورہ دیا کرتا تھا بش کو. ان لوگوں کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو آپ اللہ کا بندہ، پھر آپ وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ ضعیف مومن اور قوی کافر کے مجھے شر سے بچانا. تو آپ وہ ضعیف مومن بنیں گے. پہلے اول تو یہ کہ مومن بن جائے، یہ بڑی بات ہے. مومن بن بھی جائیں گے تو ضعیف رہیں گے، کیونکہ آپ کی جو اپاہج، جو آپ کی مفلسی ہے اس کو ختم کرنے کا جو راز ہے وہ یہ سوشل سائنسز کی کتابوں میں چھپا پڑا ہے. اب کوئی شخص کہے گا کہ تو پاکستان میں سوشل سائنسز کا تو مطلب کہ کوئی اتنی مشہور ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں تو گولف بھی نہیں کھیلی جاتی. عام لوگ کے گولف کھیلتے ہیں نہیں. سوال پہلے یہ پیدا ہوتا ہے، یہ غلط سوال ہے. پہلا سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا گولف کھیلنا ایک عام انسان افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں. بھائی یہ اصل بات یہ ہے. سوشل سائنسز جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سبجیکٹس میں اس کا جو مقام ہے بالکل ایسی ہے جیسے سپورٹس میں گولف کا ہے. یہ ایلیٹ، جس طرح جو گولف ہے وہ ایلیٹ کی سپورٹس ہے، یہ جو سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں یہ ایلیٹ کی اصل میں ہے سبجیکٹس. یہ وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو مینج کیسے کرنا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح. ہم نے معاشرے کو ایک خاص زاویے میں کیسے دھکیلنا ہے، خاص طریقے سے مینیپولیشن کر کے، ایڈورڈ برنے جیسے لوگوں کے ذریعے سے. یہ جس انسان کو ان کی اہمیت کی سمجھ لگ جائے، اور انشاءاللہ میری تو پوری زندگی اس چیز کے لیے ہے کہ اللہ کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو جو اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہتے ہیں، ان کو یہ طاقت دے جاؤں کہ سوشل سائنسز جو ہے نا وہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں. بالکل ایسے ہی جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں بم لگ جائے، وہ تو اس کی اب بچوں والی عقل ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے. وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہے گا، وہ وہی جو ہے نا دماغ کو اس کو اڑا دے گا. اسی طریقے سے آپ کے سامنے سوشل سائنسز آ بھی گئی، آپ نے پڑھ بھی لی، آپ کو کبھی سمجھ نہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں نا، وہ پڑھ کے وہ کہتا ہے یار کیا کر لیا. ہاں کیونکہ ان کا کوئی مقصد بھی تو نہیں تھا نا اس چیز کو لے کر. مقصد ہی تھا ایٹ دی اینڈ صرف سی ایس ایس کرنا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا. حالانکہ سوشل ریولوشن پورا لایا جا سکتا ہے، انقلاب لایا جا سکتا ہے اتنا کچھ، لیکن وہ اس کے لیے خیر قربانی بھی دینی ہوتی ہے. یہ ابھی چند باتیں تھیں، ابھی چند باتیں تھیں، اور یہ تو باتیں ختم نہیں ہونے والی. لیکن یہ ویڈیو جو ہے نا میرے خیال میں اب ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اس کی طاقت کیا ہوتی ہے، اس کی شان میں قصیدے جو ہے نا میں اگلی اب ویڈیو میں بتاؤں گا، تاکہ اور جو ہے نا اس کی جو اہمیت ہے. بلکہ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ایک تو مغرب کے لینس سے بھی بتاؤں اور ایک اسلامک لینس سے بھی بتاؤں کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی کیا اہمیت تھی، اللہ کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے. وہ جب آپ کو پتہ لگے گی. اینتھروپولوجی، یہ اب دیکھیں مجھے اتنے سارے سبجیکٹس ہیں
پولیٹیکل سائنس، سوشولوجی، سائیکالوجی، فلاسفی، اینتھروپولوجی، لنگوسٹکس، نان میتھمیٹیکل، نان کوالٹیٹیو، کوانٹم کوگنیٹو، سوشل سائنسز، اکنامکس. اتنے سبجیکٹس ہیں کہ جو میرے ذہن سے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ آتے جا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. اللہ حافظ.